ہمارے یوٹیوب چینل جنرل میڈیا انٹرنیشنل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ اگر آج الیکشن ہو گئے تو یہ خونی الیکشن ہوں گے۔ جمہوری سیاسی نظام چل رہا ہے، اسے چلنے دیں، کسی تیسرے آپشن کی راہ نہ نکالیں۔ حکومت الیکشن کمیشن کی حمایت میں کھڑی ہوگی۔ ملک میں سیکیورٹی چیلنجز اور شدید معاشی بحران درپیش ہے۔ عسکری اداروں کا کہنا ہے کہ آدھی فوج دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مصروف ہے۔ فوج مردم شماری میں سیکیورٹی دے، دہشت گردی کے خلاف جنگ کرے یا انتخابات کرائے۔ ملک میں کورونا وائرس کے مریضوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 150 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ قومی ادارہ برائے صحت کے مطابق گزشتہ روز 4194 ٹیسٹ کیے گئے، جس کے بعد مثبت کیسز کی شرح 3.58% ہو گئی۔ ملک میں کورونا وائرس سے گزشتہ 24 گھنٹوں میں ایک شخص کی موت بھی ہوئی، جبکہ 22 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ NCOC نے ہدایت جاری کر رکھی ہے کہ رش والے مقامات، اسپتالوں اور دیگر ہیلتھ کیئر سینٹرز میں بھی ماسک کا استعمال لازمی کیا جائے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کے دوران نواز شریف کا کہنا تھا کہ حکومت نے JIT بنائی جو تمام معاملات کی چھان بین کرے گی۔ اس سے بڑا فراڈ اور نہ اس سے بڑا دہشت گرد پاکستان کی سیاست میں دیکھا۔ یہ تو ہر معاملے میں دوسرے سے نمبر لے کر آگے جا رہا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ پٹرول بم کس لیے پھینکے کہ پولیس والے جل کر مر جائیں؟ اگر پولیس والے نہ بھاگتے وہاں سے تو کیا ہوتا؟ یہ کس نے سکھایا ہے کہ آپ پٹرول بم پھینکیں؟ پہلی دفعہ کسی سیاسی جماعت کی طرف سے اس طرح کی حرکت ہوئی ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ یہ ناقابل برداشت ہے، ایسے لوگوں کے خلاف بھرپور ایکشن ہونا چاہیے۔ تیونس کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی 4 کشتیوں کے ڈوبنے کے واقعے میں 5 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے۔ تیونس کے کوسٹ گارڈ نے کشتیوں میں سوار 84 افراد کو بچا لیا، جبکہ 33 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ تارکین وطن بحر روم کو عبور کرکے اٹلی جانے کی کوشش کر رہے تھے کہ حادثہ پیش آیا۔ اقوام متحدہ کے غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق رواں سال اٹلی پہنچنے والوں میں سے 12,000 افراد نے تیونس سے سفر کیا، جبکہ 2022 کی اسی مدت میں یہ تعداد 1,300 تھی۔ رمضان میں روزے کے ساتھ ورزش کرنے کے بارے میں سوچنے سے پہلے آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ روزہ رکھنے کے باعث آپ کے جسم میں مختلف تبدیلیاں آ رہی ہیں اور توانائی کے لیول فی الحال مقبول پر نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ایسے میاں بیوی کو جانتے ہیں جو دی ہیلدی مسلمز کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ دونوں نے دی ہیلدی رمضان گائیڈ کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے، جس میں انہوں نے روزے کے ساتھ ورزش اور غذا کے توازن کے بارے میں بات لکھی ہے۔ اگر آپ صحت مند رہنا چاہتے ہیں اور اپنی فٹنس کو 30 دن روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ بہتر بھی کرنا چاہتے ہیں تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کن عوامل کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو اس وقت پانی پینا چاہیے جب آپ روزے سے نہ ہوں، یعنی مغرب اور فجر کے درمیان۔ اس حوالے سے آپ شروعات میں یہ ہدف رکھ سکتے ہیں کہ آپ صبح کے وقت 1 لیٹر پانی پئیں گے، کیونکہ اب 3 کی بجائے 2 مرتبہ کھانا کھائیں گے، یعنی رات کو افطار اور طلوع آفتاب سے پہلے سحری۔ اس لیے آپ کو ایسے کھانوں کو چننا ہے جو پورا دن آپ کی توانائی بحال رکھنے میں آپ کی مدد کریں۔ شام میں ضرورت سے زیادہ کھانے سے پرہیز کریں۔ ورزش کا وقت خود چنیں، آہستہ کھائیں اور توازن برقرار رکھیں۔ ایک طرف محکمہ موسمیات کی بارش کی پیش گوئی ہے تو دوسری جانب ضلعی انتظامیہ کی طرف سے مینار پاکستان کی گراؤنڈ میں پانی چھوڑے جانے کی اطلاعات ہیں۔ ان سب کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جلسے کی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ تیاریاں حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہیں۔ PTI کے مرکزی رہنماؤں سینیٹر سیف اللہ نیازی، میاں محمد اسلم اقبال نے مینار پاکستان کا دورہ کیا اور جلسے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ مینار پاکستان میں تحریک انصاف کے زیر اہتمام تاریخی جلسہ ہوگا۔ PTI کی جانب سے جلسے میں شہریوں کی ریکارڈ شرکت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اسکواش کے میدان میں اپنے فن کا لوہا منوانے والے عظیم کھلاڑی جہانگیر خان اور ان کے ہم عصر جانشیر خان کو
صدر پاکستان عارف علوی نے تمغہ امتیاز سے نوازا۔ جہانگیر خان اپنے کیریئر میں 6 بار ورلڈ اوپن اور 10 بار برٹش اوپن جیت چکے ہیں۔ ماضی میں اسکواش کے یہ عظیم کھلاڑی کئی بین الاقوامی اعزاز بھی لے چکے ہیں۔ جان شیر خان بھی اپنے کیریئر میں 8 بار ورلڈ اوپن جبکہ 6 بار برٹش اوپن اپنے نام کر چکے ہیں۔